پہلی بنیادی بات یاد رکھیے گا، اسلام جسے کہتے ہیں یہ حقوق کی ادائیگی کا نام۔ آپ چاہیں تو اسلام کو دوسرے جو نام دیے جا سکتے ہیں نا قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ یہ حقوق سکھانے والا دین ہے۔ کس کا کس پر کیا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کا نام ہی اصل میں اسلام ہے، یہ حقوق کا دین ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ بات یقین کیجئے، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد شروع میں تو وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ عقل و شعور کے قریب جانے لگے اس کے اوپر حقوق کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے کئی ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں۔ اللہ کا حق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، کتابوں کی کتاب الہی کا دین کا اس پر حق ہے، اس کے اپنے والدین کا حق ہے، اس کے اپنے بھائی بہن ہیں تو ان کا حق ہے، اس کے اپنے پڑوسی ہیں تو ان کا حق ہے، اس کے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر وہ ذمہ دار ہے تو ماتحتوں کا حق ہے، اگر وہ ماتحت ہے تو اس کے ذمہ دار کا حق ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سب ہی نہیں، وہ جاندار جانور جو ہمارے آس پاس بستے ہیں، یہ کتا، یہ بلی یا دوسرے جو جانور ہیں، ان جانوروں کا بھی ہم پر حق بنتا ہے۔ اسی لیے بات یاد رکھیے کہ اسلام جسے کہتے ہیں یہ حقوق کا دین ہے۔ حق پہچان کر حق ادا کرنے کا نام اصل میں اسلام ہے۔ آج اصل میں یہی بنیادی بات سب سے پہلے ہم اور آپ سمجھیں کہ اسلام نے ہمیں جو دین، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ جو دین ہم اور آپ کو دیا ہے، اس دین کے اندر سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم پر کچھ حقوق کو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان حقوق کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر ایک کا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عورت بلی کو اپنے گھر پہ باندھ